اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والسلام علی اہلہا اما بعد۔ محترم ناظرین، ماہ سیام المبارک میں قرآن مجید کی نورانی تعلیمات سے استفادہ کرتے ہوئے چند ایک باتیں جو آپ کی خدمت میں ہم پیش کر رہے ہیں، یقیناً آپ ان سے کچھ نہ کچھ فائدہ حاصل کر رہے ہوں گے۔ ان باتوں کو عمومی سطح پر کرنا ہمارا مقصد ہے تاکہ عامت الناس ان چیزوں سے فائدہ حاصل کر سکیں، اور خود ہم بھی بالخصوص میں خود بھی ان پر عمل کر کے اس سے استفادہ حاصل کر سکوں۔ ہم نے بات کی تھی طہارت سے، نیکی سے، بھلائی سے، اور پھر ہم اپنی بات کو لائے تھے پاکیزگی تک، طہارت تک، طہارت حاصل کرنے کے ذرائع تک۔ ظاہری طہارت پانی کے ذریعے حاصل ہو جاتی ہے، باطنی طہارت توبہ کے ذریعے حاصل ہوگی۔ جب ہم باطنی طہارت کی بات کرتے ہیں تو ہمیں اپنے خیالات کو پاکیزہ بنانا ہوگا۔ خیالات کی پاکیزگی، افکار کی پاکیزگی ہی کردار کی پاکیزگی کا سبب بنتی ہے۔ ایسا ممکن نہیں ہوتا کہ کردار پاک ہو جائے اور افکار پاک نہ ہو۔ کبھی بھی غیر پاکیزہ افکار سے پاکیزہ کردار وجود میں نہیں آتا۔ کردار افکار کا آئینہ دار ہوتا ہے، کردار سے ہی پتہ چلتا ہے کہ اس کے افکار کیا ہیں۔ جیسے درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے یہ کس شے کا درخت ہے، اسی طرح انسان کے افعال اور اعمال اس کی فکر کی طہارت اور اس کی فکر کی پاکیزگی اور پلیدگی کو ظاہر کرتے ہیں۔ اپنی فکر کو پاک کرنے کا سلسلہ مہد سے لحد تک جاری رہنا چاہیے، اپنے عمل کو پاک کرنے کا سلسلہ مہد سے لحد تک جاری رہنا چاہیے۔ معاشرے میں دین اسلام کے تعلیماتی اور کرداری عناوین کو پھیلانے کے لیے، اس معاشرے کو پاکیزہ بنانے کے لیے، اپنے افکار کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے معاشرے میں اپنا حصہ ملانے کے لیے ہمیں کام کرنا ہے۔ رمضان المبارک قرآن و قرآنیات کے حوالے سے اجتماعیت کا مہینہ ہے، اجتماعیت کا پہلو رکھتا ہے۔ اپنے آپ پر لاگو کیجئے قرآن مجید کا احکام، اپنے گھر والوں پر لاگو کیجئے، اس معاشرے پر لاگو کیجئے۔ ہمارے ہاں جو روش ہے، اور یقیناً وہ غلط روش ہے، کہ ہم معاشرے کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، خود بہتر نہیں بننا چاہتے۔ جب ہم قرآن مجید کے احکامات کو، اسلام کی تعلیمات کو، محمد علیہ السلام کے فرامین کو اپنی ذات پر لاگو کریں گے، تب یہ معاشرہ اسلامی بنے گا۔ مجھے حیرت ہوتی ہے اسلامی معاشرے کے قیام کا دعویٰ کرنے والے ان افراد اور یا ان گروہوں پر کہ جن کا اپنا کردار اسلام کے مطابق نہیں ہوتا، جن کے اپنے افکار اسلام کے مطابق نہیں ہوتے، جو خود معاشرے میں پازیٹیوٹی نہیں دے رہے ہوتے، جو خود معاشرے میں باتوں کی حد تک اور صرف ڈھانچہ بنانے کی حد تک تو ہیں، لیکن عملی طور پر ان کا کردار معاشرے میں نظر نہیں آتا، تو ان لوگوں کا دعویٰ درست نہیں ہے۔ وہی بات بھلی ہے کہ جس بات کی گواہی انسان کا کردار دے دے۔ مجھے اپنے کردار سے اسلامی معاشرے کی تشکیل کرنا ہے، قرآنیات کو سمجھنا ہے، اپنے فہم کو قرآنی بنانا ہے، اپنی گفتار کو قرآنی بنانا ہے، اپنے افعال و اعمال کو قرآنی بنانا ہے۔ اگر میرے افعال اور میرا کردار قرآن کے معیارات پر ہوگا، محمد علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق ہوگا، تو پھر میں اسلامی معاشرے کی ایک بہترین، اسلامی معاشرے کا ایک بہترین پتھر، اسلامی معاشرے کا ایک بہترین تعمیر کنندہ بن سکوں گا۔ اگر ایسا نہیں ہے تو یہ دعوات بغیر دلیل کے ہے۔ اور ہم آگے بڑھتے ہیں کہ جس کی طرف قرآن مجید نے ماہ سیام المبارک کے حوالے سے بھی اشارہ فرمایا کہ روزوں کی فرضیت کی جو علت بیان کی تھی کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تم پرہیزگار بن جاؤ۔ قرآن مجید میں یہ لفظ بارہا استعمال ہوا ہے، اور بسا اوقات یہ میری ایک جسارت سمجھیے کہ اس کے مفاہیم کو بیان کرنے کے لیے معنی کو جس انداز سے بیان کیا جاتا ہے وہ معنی اس کی روح کے مطابق نہیں ہے۔ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، نہیں میرے دوست، اللہ ڈرنے والی چیز نہیں ہے۔ ہم نے سابقہ نشستوں میں دیکھا قرآن مجید کے جو مفاہیم ہمارے سامنے آئے، اس میں خدا ڈرنے والی چیز نہیں ہے، نہ خدا ڈرانے والی چیز ہے۔ خدا تو بجز محبت کچھ نہیں، خدا تو انسان کے لیے ایک مہربان ہے، انسان کے لیے محبتوں کا مظہر ہے۔ خدا کی محبتوں کی مثال کسی اور محبت سے دی ہی نہیں جا سکتی۔ خدا ڈرنے کا مقام نہیں ہے، خدا سے نہ ڈرو، اس بات سے ڈرو کہ خدا سے محبت کا جو نورانی سلسلہ ہے یہ منقطع نہ ہو جائے۔ یعنی اپنے گناہوں سے ڈرو، اپنے ان افعال اور اپنے ان اعمال سے ڈرو کہ جو خدا کی محبت کو روک دیں۔ جیسا کہ امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب جو دعائے کمیل اس میں کہا گیا نا کہ میرے وہ گناہ بخش دے
جو دعاؤں کو قبولیت ہونے میں رکاوٹ بن جاتے ہیں. یہ وہ افعال ہیں جن سے ہمیں ڈرنا چاہیے، جو ہماری محبت کو خدا تک عروج دینے کی راہ میں رکاوٹ بن جاتے ہیں، ان سے ڈرنا چاہیے. خیر یہ تفصیلی بات ہے، انشاءاللہ پھر کسی وقت زندگی میں موقع دیا تو اس پہ بات کریں گے. خدا نے فرمایا کہ ان اللہ یحب المتقین، کہ اللہ متقین لوگوں کو پسند کرتا ہے. قرآن مجید میں روزوں کا کہا گیا کہ روزے رکھو لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، نماز پڑھو متقی بن جاؤ، سچ بولو متقی بن جاؤ. تو منزل اسلام، منزل مسلمان، منزل اسلام تقویٰ ہے. تقویٰ اختیار کرو. یہ تقویٰ ہے کیا؟ آیا یہ کوئی لباس ہے جو ہم نے پہن لیا تو متقی بن گئے؟ آیا یہ کوئی خاص قسم کا میک اپ ہے کر لیا گیا تو متقی بن گئے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، قطعاً ایسا نہیں ہے. تو تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ ایک جہد مسلسل ہے. منزل واضح ہونی چاہیے، راستہ روشن ہونا چاہیے. اس راہ پر چلتے ہوئے لغزش ہو جائے، گر گئے، توبہ کا سہارا لیا، پھر اٹھ گئے، اسی راہ میں چلتے جائیں، یہی تقویٰ ہے. جیسا کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی نے سوال کیا کہ مولا تقویٰ کیا ہے؟ آپ نے اسی سوال کو سوال کرنے والے کی طرف پلٹا دیا، کہا تیری نظر میں تقویٰ کیا ہے؟ تو اس شخص نے آپ ہی کے قول کو آپ کے سامنے پیش کیا کہ انسان ایک پرخار وادی سے اس طرح گزرے کہ اس کے لباس میں کوئی کانٹا لغزش نہ دے سکے، کوئی کانٹا اس کے لباس میں نہ لگے. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ تو تمہارا تقویٰ نہیں ہے، یہ تقویٰ تو اولیاء خدا کا تقویٰ ہے، یہ تو انبیاء اور صلحاء کا تقویٰ ہے. کہا مولا پھر ہمارا عام افراد کا تقویٰ کیا ہے؟ امام المتقین نے فرمایا کہ تمہارا تقویٰ یہ ہے کہ تمہارے سامنے منزل روشن ہو، واضح ہو، تمہیں ہدف معلوم ہے کہ فلاں جگہ پر جانا ہے، فلاں مقام تک پہنچنا ہے، راستہ شوریلا ہو، اس پر تازہ تازہ بارش ہوئی ہو، تم چلتے ہو، چند قدم چلتے ہو، گر پڑتے ہو، پھر چلتے ہو، پھر گر پڑتے ہو، پھر ٹھہرتے ہو، ہمت مجتمع کرتے ہو، پھر گر پڑتے ہو، اسی راہ میں تمہیں موت آ جائے، یہی تمہارا تقویٰ ہے. یہ گرنا لغزش ہے، یہ گرنا گناہ ہے. انسان گناہ گار ہے، انسان سے گناہ ہونا ہے، لیکن وہ ٹھہرنا کیا؟ اپنی قوت مجتمع کر کے توبہ کر لینا، توبہ کی اور پھر دوبارہ اس خدا کی اطاعت کی راہ میں چل پڑے، اسی راہ میں موت آ جائے، یہی تقویٰ ہے. اب ہم تقویٰ کے لیے کون سی اصطلاحات استعمال کرتے ہیں؟ ہم کسی متقی کہتے ہیں، ہم نے کہا جناب فلاں شخص نماز پڑھتے ہیں، نماز دین کی علامت ہے، کوئی شبہ نہیں ہے کہ ہونا چاہیے. نماز پڑھ لی، ہم نے کہا جی متقی ہے. کسی نے جناب چوک میں ٹھہر کر زکوٰۃ دے دی، متقی ہے. کسی نے تبلیغات کا سلسلہ شروع کر لیا، ہم نے کہا جناب یہ متقی ہے. تو کیا متقی ہونا کوئی ظاہری علامات رکھتا ہے بجوز انسان کے کردار کے؟ امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے کہا کہ فلاں شخص بہت متقی، آپ نے کہا کبھی اس کے ساتھ سفر کیا ہے؟ کہا نہیں. کبھی اس کے ساتھ معاملہ کیا، لین دین کیا ہے، کوئی مالیاتی حساب کتاب کیا ہے؟ کہا جی نہیں. کبھی اس کی ہمسائیگی میں رہے ہو؟ کہا نہیں. کہا بہت جلدی کی تم نے اسے تقویٰ کا سرٹیفکیٹ دینے کے لیے. پتہ چلا کہ میرے محترم دوستو، یہ تقویٰ اس قسم کی چیز نہیں ہے جو کسی کے متقی کہنے سے انسان متقی ہو جائے. نہ، یہ ایک جہد مسلسل ہے. انسان کا کردار کیسا ہے؟ انسان کے پاس پیسے آ گئے، کسی کی امانت آ گئی، امانت میں خیانت کر لی، تقویٰ ختم ہو گیا. اللہ کسی خائن کو پسند نہیں کرتا، متقی کو پسند کرتا ہے. جو جہاں خیانت ہوگی وہ تقویٰ نہیں ہوگا. مفاد سامنے آیا، جھوٹ بول دیا. خدا جھوٹوں پر لعنت کرتا ہے، خدا جھوٹ پسند نہیں کرتا. تو جب جھوٹ بولا تو تقویٰ ختم ہو گیا. جتنی بھی آلائشیں ہیں فکر کی، گفتار کی، کردار کی، ان سب کو اپنے آپ سے دور کر دو، متقی بن جاؤ گے. اپنے فکر میں تقویٰ اختیار کرو. تقویٰ بھی ایک کیفیت کا نام ہے. امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام قرآن مجید کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ یہ ایسی راہ کی طرف ہدایت کرتا ہے جس میں لغزش نہیں ہے. اچھا، تقویٰ منزل ہے راہ اسلام کی، تو اگر متقی بننا ہے تو پھر امام المتقین کے کردار پر چلنا ہوگا. امیر المومنین کا کردار ذات سے لے کر اجتماع تک آ جائیے. آپ کا بہت ہی خوبصورت ترین، زیبا ترین فرمان. کیا فرماتے ہیں کہ مملکت، اقتدار، حکومت باطل سے قائم رہ سکتی ہے، ظلم سے قائم نہیں رہ سکتی. ہم نے ظلم سے کیا مراد لے لیا کہ کسی کو بغیر کسی قصور کے تھپڑ مار دینا یہ ظلم ہے؟ نہیں، صرف یہی ظلم تھوڑا ہے. امانت میں بددیانتی کرنا یہ بھی ظلم ہے، خیانت کرنا یہ بھی ظلم ہے، کسی کے راز کو افشا کرنا یہ بھی ظلم ہے، کسی کی ٹوہ لگانا یہ بھی ظلم ہے.
یہ گناہ ظلم ہے. اب شرک سب سے بڑا گناہ ہے، کہا ان شرک لظلم عظیم، بڑا ظلم ہے. ہر گناہ ظلم ہے. جو گناہ فکر کا، کردار کا، گفتار کا ہم انسان سے سرزد ہو رہا ہے، سب کا سب ظلم ہے. جہاں ظلم ہے وہاں تقویٰ نہیں ہے. جب تقویٰ نہیں ہے تو مجھے ایک لمحے کے لیے یہاں ٹھہر کر سوچنا ہوگا کہ میں نے روزہ رکھا، کہ میرے خدا نے کہا روزہ رکھو تاکہ تم متقی بن جاؤ. آیا میرا یہ 14، 15، 16 گھنٹے کا جو روزہ ہے، اس میں نے کتنا سفر منزل تقویٰ کی طرف کیا؟ بات کرتے وقت کتنا میرے سامنے خدا کی خوشنودی تھی، کتنا لوگوں کی خوشنودی تھی. کام کرتے وقت کتنا اپنا ذاتی مفاد عزیز تھا، کتنا اپنا منصب عزیز تھا. کسی دوسرے کے بارے میں بات کرتے وقت، غیبت کرتے وقت میں نے اس کا پردہ رکھا کہ نہیں رکھا. میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرے جتنے عیب ہیں، میری جتنی برائیاں ہیں، میری جتنی کوتاہیاں ہیں، وہ ہونی چاہیے، وہ اپنے مقام پر رہیں، لیکن کسی کو پتہ نہ چلے. لیکن اگر کسی کی ایک معمولی سی لغزش مجھے پتہ چل جائے تو میں اسے افشا کر دوں، معاشرے میں پھیلا دوں. نہیں میرے دوست، تقویٰ اختیار کرنا ہے تو اس سطح پر تقویٰ اختیار کرنا ہوگا کہ راہ اسلام پر چلنا ہوگا، راہ قرآن پر چلنا ہوگا. اور اس راہ قرآن پر چلنے کے لیے کردار ہے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا، محمد و آل محمد علیہ السلام کا. خدا کی کتاب ہمیں اس کی طرف رہنمائی دے رہی ہے. خدا کی کتاب تقویٰ حاصل کرنے کے راستے بتا رہی ہے. ماہ صیام اس کی پریکٹس کا طریقہ کار بتا رہا ہے. ہاں ہمیں یہ کوشش کرنا چاہیے کہ جس وقت ماہ رمضان المبارک میں داخل ہوں، ہمارے ذمہ گناہ بھی ہوں، ہمارے ذمہ علائشیں بھی ہوں، ہمارے کردار میں خرابیاں ہوں، ہماری گفتار میں خرابیاں ہوں، سب کچھ ہو. لیکن جیسے جیسے ماہ رمضان گزرتا جائے ہم ان کوتاہیوں کو، ان لغزشوں کو، ان گناہوں کو اپنے سے دور کرتے جائیں. اور جیسے ہی ماہ رمضان المبارک ہماری زندگی میں سے جائے، تمام تر گناہ بھی اپنے ساتھ لے جائے. توبہ کے پانی سے ہمارے گناہوں کو پاک بھی کر دے، ہماری فکر کو پاک کر دے. اخلاص اور تقویٰ کے ساتھ ہمارے عمل کو اتنا خالص بنا دے کہ ہمارا یہ عمل ہمارے خدا کو پسند آ جائے. اس کا سمجھنے کا، کرنے کا طریقہ کار قرآن مجید سے منسلک ہے. قرآن مجید پڑھنا، قرآن مجید پر عمل کرنا، یہ ہمارے لیے نجات کا باعث ہے. ماہ رمضان المبارک اس کی پریکٹس کا بہترین مہینہ ہے. ہمیں چاہیے کہ قرآن مجید کے کو بافہم طریقے سے پڑھیں، اس کے مضامین کے مفہوم کو حاصل کریں، اس پر عمل کریں اور خدا کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہو جائیں. دعا ہے کہ رب کریم ہمیں قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.